حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت 3 ہجری کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ 6 یا 7 سال پایا ہے، اور یہ 6 اور 7 سال بڑے سنہری اور بڑی محبتوں والے، یہ پیدا ہوتے ہی بارگاہ رسالت میں پیش ہوئے، آذان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہی، تہنیک فرمائی، اور نام بھی خود حسین تجویز کیا، اور اس کے بعد محبت کا ایسا تعلق کہ نماز پڑھتے ہوئے حسن اور حسین ساتھ تشریف لایا کرتے، اور نماز کے دوران کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کمر مبارک پہ چڑھ جاتے، کبھی خطبے کے دوران اللہ کے رسول کو خطبہ روک کے اترنا پڑتا، شفقت اور محبت کی اس تعلق کی بنیاد پر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ جو صحیح حدیث مبارکہ ہے، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ موجودہ زمانے کے جتنے نوجوان ہیں جو جنت میں جانے والے ہیں، ان کے سردار حسن اور حسین ہیں، جنت میں سرداروں کی طرح ہیں۔ اور بھی بڑی احادیث مبارکہ جو اس تعلق کو ظاہر کرتی ہیں، جو اس محبت کو ظاہر کرتی ہیں، جو حضرت حسن اور حضرت حسین کے مقام کو ظاہر کرتی ہیں۔ یاد رکھیے، یہ مقام صرف نسبت کی بنیاد پہ نہیں تھا، رشتہ داری کی بنیاد پہ نہیں تھا، یہ اسی طرح کی حدیث مبارکہ ہے جیسی حدیث مبارکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، حضرت عمر کے بارے میں ہے، یہ شہید ہیں، یہ جنتی ہیں۔ یہ تعلق کی بنیاد پہ نہیں تھی، یہ بشارتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مقام کے لحاظ سے اور ان قربانیوں کے لحاظ سے تھی جو ان احباب نے دینی تھی۔ آگے چل کر کے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوتا ہے، 7 یا 6 سال کی عمر ہے، پھر زندگی آگے بڑھتی ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا جو زمانہ آتا ہے، اب شباب پر ہیں، اب زندگی شروع کر چکے ہیں، غزوات میں بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے تحت شامل ہو رہے ہیں، افریقہ کی غزوات میں شریک ہوئے۔ اس کے بعد اس فتنے کی ابتدا ہوتی ہے، کئی مرتبہ آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں آپ کو علم ہے کہ منافقین کی ایک جماعت موجود تھی جو زبان سے کہتی تھی کہ ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے تھے، مگر دل میں ایمان نہیں تھا، جس کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی آیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا اس جماعت کا۔ جب وہ جماعت منافقین کی اللہ کے رسول کے تیار کردہ ماحول میں اور اللہ کے رسول کے بعد مدینہ منورہ میں صحابہ کے درمیان میں ناکام ہو گئی، نا امید ہو گئی کہ جو اللہ کے رسول کے تیار کردہ صحابہ ہیں ان کے درمیان کچھ نہیں ہو سکتا، وہ پھر مدینہ منورہ سے نکلے اور اطراف میں جہاں فتوحات ہو رہی تھی، نئے علاقے دائرہ اسلام میں آ رہے تھے، وہاں جا کے انہوں نے ڈیرے ڈال لیے، کوئی کوفہ چلا گیا، کوئی شام چلا گیا، اور وہاں اپنے کام میں اور سازشوں میں مصروف ہو گئے۔ کوفہ کے علاقے میں
انہوں نے ایک بڑی جماعت اور نئے آنے والے سادہ لو مسلمانوں کو اپنے شکنجے میں کر لیا، ایک بڑی تعداد۔ اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے آخر زمانے میں ان کے خلاف ان نوجوانوں کو کھڑا کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ حضرت حسین اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ دونوں آپ کو حضرت عثمان کے دروازے پر اسلام کی سپاہی کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ان چند لوگوں میں تھے جو حضرت عثمان کی حفاظت کر رہے تھے اور اس سازش اور فتنے کے خلاف کھڑے تھے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پہ پہرا دینے والے نوجوانوں میں آپ کو حضرت حسن بھی نظر آئیں گے اور حضرت حسین بھی نظر آئیں گے۔